أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. لا اکراہ نہیں ہے زبردستی فی الدین دین کے معاملے میں. قد تبین الرشد من الغی تحقیق جدا ہو چکی ہدایت گمراہی سے. فمن یکفر پر جس شخص نے انکار کیا بالطاغوت معبودان باطلہ کا ویؤمن باللہ اور ایمان لایا اللہ کی ذات پر فقد استمسک پس تحقیق اس نے مضبوط تھام لیا بالعروۃ الوثقی کڑا مضبوط لا انفصام لہا نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے. واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالی دوست ہیں ان کے جو ایمان لا چکے. یخرجہم اللہ نکالتے ہیں ان کو من الظلمات اندھیریوں سے الی النور روشنی کی طرف. والذین کفروا اور وہ لوگ جن نے کفر کیا اولیاؤہم الطاغوت ان کے دوست ہیں طاغوت معبودان باطلہ. یخرجونہم وہ نکالتے ہیں ان کو من النور روشنی سے الی الظلمات اندھیریوں کی طرف. اولئک اصحاب النار یہ ہیں آگ والے. ہم فیہا خالدون وہ اسی آگ ہی میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ اکبر. آیت کریمہ کا جو دو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہیں، پہلی آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے قبول کرانے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی جبر نہیں ہے. دین کوئی اپنی خوشی سے قبول کرے تو کرے، اور اگر کوئی خوشی سے قبول نہ کرے تو زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. دین کے قبول کرنے پر کسی پر جبر زبردستی زور نہیں کر سکتے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر اپنی مشیت اپنے ارادے سے جو چاہے خود اپنی مرضی سے کلمہ پڑھے ایمان قبول کرے، اور جو نہیں چاہتا اپنی مرضی سے کفر ہی کی طرف جاتا ہے تو اس کی مرضی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت بھی بنائی ہے دوزخ بھی بنائی ہے. جو ایمان قبول کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو الٹی راہ چلے گا قیامت کے دن اوندے الٹے شکل یعنی ٹانگیں اوپر سر نیچے کر کے اس کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ جو دنیا میں الٹا چلے گا، حق اس طرف ہے اور وہ دوسری طرف جا رہا ہے، الٹا چلے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو الٹی حالت میں جہنم کا ایندھن بنائے گا. جبرن زبردستی اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتے، اور نہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ کسی کی گردن پر تلوار رکھ کے گن رکھ کے اسے زبردستی کلمہ پڑھاؤ. یہ اسلام کا حکم ہے. لا اکراہ فی الدین دین کے قبول کرانے میں جبر نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی کلمہ پڑھے تو پڑھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن کریم کے کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا.
رسول کا معنی قاصد، رسول کا معنی پیغام رساں، تو ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، پیغام رساں بنا کے بھیجا کہ آپ خالق کے پیغامات ان کی مخلوق تک پہنچا دیں، بس آپ کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ قرآن کریم میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو مسئول بنا کے بھیجا، ذمہ دار بنا کے بھیجا، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے۔ قطعاً کہیں بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں جس میں یہ ہو کہ ہم نے آپ کو مسئول بنا کے بھیجا، ذمہ دار بنا کے بھیجا، آپ سے پوچھا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ یہ فرمایا فذکر، بس آپ نصیحت کریں، فذکر انما انت مذکر، پختہ بات ہے، آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا ذمہ نصیحت کرنا۔ اب جو آپ کی نصیحت کو قبول کرے تو ہم نے آپ کو بشیر بنا کے بھیجا، اس کو جنت کی بشارت سنا دے، خوشخبری سنا دے، اور جو نہ مانے تو ہم نے آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، اس کو جہنم کی وعیدیں سنا کے ڈرا دے کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا انجام یہ ہوگا۔ ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، وداعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا، مسئول بنا کے نہیں بھیجا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمہ پہنچا دینا، ہمارے ذمہ ان کا حساب لینا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگران اور دروغے نہیں مسلط کیے گئے کہ ان کے سر پر کھڑے ہو جائیں اور انہیں کہیں زبردستی کلمہ پڑھو نہیں تو گردنیں اڑا دیں گے، قطعاً ایسا نہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر نگران اور دروغے نہیں مسلط کر دیے گئے، آپ کو ہم نے رسول بنا کے بھیجا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، جو حق کو قبول کرنے سے اعراض کرے گا، کفر اختیار کرے گا، اللہ اس کو عذاب اکبر دے گا، اللہ اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ نے اس کو عقل دیا، دماغ دیا، اس کو سمجھانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں صحیفے بھیجی، پھر بھی اگر کوئی بدبخت نہیں آتا جانے دے اس کو جہنم میں، فیعذبہ، اللہ اس کو عذاب دے گا، عذاب الاکبر، بڑا عذاب دے گا۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم، بے شک ان کا لوٹ کر کے ہماری طرف آنا ہے، یہ کافر منافق بے ایمان کدھر جائیں گے؟ آخر مریں گے نا تو مر کے جائیں گے کدھر بھاگیں گے؟ ان بے شک الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب لینا، انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے، ہم نے ان کا حساب لینا ہے۔ آپ کے ذمہ پیغام پہنچانا، تبلیغ کرنا، احکام پہنچا دینا، بس منوانا آپ کے ذمہ نہیں، بلکہ واضح فرما شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر تیرا رب چاہتا تو روئے زمین میں جتنی ہیں سب کلمہ پڑھ لیتے، اگر چاہتا تو جبرن سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اس نے ان کو اختیار دیا، اب تمہاری مرضی ہے، جنت میں جانا ہے تو کلمہ پڑھ لو، جہنم میں جانا ہے تو ٹھیک ہے کفر پڑھ لو، اور رب نے ان کو اختیار دے دیا۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اے نبی کیا آپ جبر کریں گے لوگوں کو کہ وہ ایمان لائیں؟ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر اللہ چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، لیکن جب اللہ نے جبرن کسی کو نہ ہدایت دی نہ کسی کو گمراہی پر کھڑا کیا، بس اختیار دے دیا، تو بس آپ بھی اپنا پیغام سنا دیں، آگے ماننا نہ ماننا یہ ان کا کام ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ دعوت دیتے ہیں اور یہ آگے کافر منافق کیا کہتے ہیں، کیا بک بک بکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، لیکن آپ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبر کرنے والے، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، کیوں؟ لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرانے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، آپ کیا کریں؟ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس قرآن پڑھ کے بس ان کو نصیحت کر، اس کو
جو میری وعید سے ڈرتا ہے، میری دھمکی سے جو ڈرتا ہے، اس کو قرآن پاک پڑھ کے سنا. وذکر بالقرآن من یخاف وعید. اب جو خوش قسمت ہوگا وہ اللہ تعالی کی ان آیات کو، نصیحت کو سن کے سمجھ کے وہ اس کو قبول کرے گا. اور جس کے اوپر بدبختی غالب ہے، نبی اس کو سمجھاتے رہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، تو باقی کون کلمہ پڑھا سکتا کسی کو؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تبلیغ کی، اور حد تو یہ ہے کہ ان کے بیٹے اور ان کی بیوی نے کلمہ نہیں پڑھا. قرآن میں موجود ہے دونوں کا تذکرہ. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. بیٹا غرق ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا. اور ان کی بیوی، اس نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اس کی بھی تباہی پھر گئی. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی، دونوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. تو جب نبیوں اتنی تبلیغ عرصہ کرنے کے بعد بھی وہ کوئی تاثیر، کوئی اثر پیدا نہ کر سکی، میں اور آپ ان سے زیادہ بہتر انداز میں تو نہیں سمجھا سکتے. تو بس آپ کے اپنا کام ذمہ ہے، بس اپنا کام کریں، اس سے زیادہ فکر نہیں. بعض ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں یہ جو جہنم میں جا رہے ہیں لوگ کفر پر مرے، قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا. ہم سے کیوں پوچھا جائے گا؟ ہم نے ان بیمانوں کو کیا کفر کا کلمہ پڑھایا ہے؟ ہم نے ان کو مرتد کیا، ہم نے ان کو کفر کی دعوت دی ہے، کفر پر کھڑا کیا، ہم سے کیوں پوچھا جائے گا؟ ہم سے پوچھا جائے گا. اللہ کرے کہ نہ پوچھا جائے. آمین کو اللہ کرے کہ نہ پوچھا جائے. اور اگر پوچھا گیا تو پھر تو کوئی بھی نہ بچا، کیونکہ اس وقت دنیا میں اگر 6 ارب انسان ہے یا 5 ارب انسان، تو 1 ارب کلمہ پڑھنے والے، باقی تو سارے، تو 6 ارب تو اس وقت ہیں مثلا، تو 5 ارب کفر کی حالت پہ ہے، وہ جہنم میں جا رہے ہیں. اگر ہم سے پوچھا گیا تو کس کس کا حساب دیں گے؟ پھر تو کوئی بھی نہ بچا، پھر تو کوئی بھی نہ بچا. ہم سے پوچھا جائے گا. کیوں پوچھا جائے گا ہم سے؟ کفر وہ کریں، ارتداد وہ کریں، بدماشیاں عیاشیاں وہ کریں، پوچھا ہم سے جائے گا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. آپ نہیں پوچھے جائیں گے جہنمیوں کے بارے میں کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. جہنم میں جو جا رہے ہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ اپنا کام کریں، بس آگے ماننا نہ ماننا ان کا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے. تو دین کے قبول کرانے میں کوئی جبر نہیں ہے کہ کوئی آدمی زبردستی کسی کے گردن پر تلوار رکھے اور اس کو کہے کلمہ پڑھ نہیں تو تیری گردن اڑا دوں گا. اور اگر وہ پڑھ بھی لے، اوپر سے پڑھے لا الہ الا اللہ مگر اندر تو ہے نہیں، اوپر پڑھ بھی لے، تو اب یہ تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. وہ پڑھ بھی لے اوپر سے، اندر ایمان نہ ہو اور صرف زبان سے اظہار کر بھی دے، اسی کا نام تو منافقت ہے کہ ظاہراً وہ کلمہ پڑھتا ہے، باطناً کفر بھرا ہوا ہو. تو زبردستی ہم کسی کو کلمہ پڑھا کیسے سکتے ہیں؟ ایمان تو وہ معتبر ہوتا ہے کہ جو زبان سے اقرار بھی کرے اور دل سے تصدیق بھی کرے. اقرار باللسان تصدیق بالقلب. تو اگر کوئی پڑھ بھی لے زبان سے، اندر ایمان نہ ہو، تو وہ ایمان تو معتبر نہیں ہے، اس کا نام تو منافقت ہے. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں رہے تو دعوت اسلام کا صرف ایک ہی نمبر تھا، بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ. لا الہ الا اللہ. یہ جو تم نے 360 بت بنائے ہوئے ہیں جن کی عبادت کرتے یہ کچھ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ، بس یہ توحید کی دعوت تھی، ایک ہی نمبر تھا. ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی. نماز فرض ہوئی تھی سن 11 ہجری میں، آپ معراج پر تشریف لے گئے، نماز اس پر فرض ہوئی تھی. نبوت کے 11ویں سال، نبوت کے 11ویں سال، سن 11 نبوی ہجرت، آپ معراج پر تشریف لے گئے. یہ طیف کے واقعے کے بعد اس وقت نماز فرض ہوئی. باقی روزے، زکوٰۃ، باقی یہ تو پھر ہجرت کے بعد، نبوت کے گویا کے 12ویں 13ویں سال جا کے وہ ادھر ہجرت کے بھی بعد، یعنی نبوت کے 15ویں 16ویں 17ویں سال جا کے یہ احکام آئے. اور پھر اس کے بعد حج ہجرت کے 9ویں سال فرض ہوا. 13 سال مکے میں گزر گئے،
8 سال وہاں گزر گئے، سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ تو مکہ المکرمہ میں آپ جو دعوت دیتے تھے وہ کس چیز کی دعوت دیتے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ۔ تو دعوت اسلام کا ایک ہی نمبر تھا بس، اگر کوئی نمبر نہیں تھا، نہ دوسرا نہ تیسرا نہ 7واں نہ 8واں، کوئی نمبر نہیں تھا۔ ہجرت فرما کے جب مدینہ منورہ میں آئے، پھر اللہ تعالی نے حکم دے دیا جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کا۔ پھر جو مشرک تھے ان کے لیے تو بس 2 نمبر تھے، کلمہ پڑھو نہیں تو لڑنے کے لیے میدان میں ہو، باقی کوئی نمبر نہیں تھا۔ کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے میدان میں ہو۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ آیت کریمہ اتری، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، یہ قتال کی آیتیں آئی، یہ حکم ملا۔ نہیں کلمہ پڑھتے نہ پڑھو، زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، لیکن یہ ہے کہ سرزمین اسلام میں تم نہیں رہ سکتے، اللہ کے دشمن بن کے، باغی بن کے سرزمین اسلام میں تم نہیں رہ سکتے۔ رہنا ہے تو کلمہ پڑھو، نہیں تو بھاگو، نہیں بھاگتے لڑائی کے لیے آؤ۔ ان کے لیے، مشرک کے لیے تو یہ تھا بس کلمہ پڑھ، نہیں تو قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور جو یہود تھے، نصارہ تھے، اہل کتاب، ان کے لیے دعوت اسلام کے 3 نمبر تھے، اب بھی وہ 3 ہی ہیں۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو، اگر اسلام قبول نہ کرو تو دوسرا نمبر ہے جزیہ دو، ذمہ بن کے رہو، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، یہ اللہ کا حکم ہے کہ پھر تم اگر سرزمین اسلام میں رہنا چاہتے ہو، اسلامی سرزمین کو استعمال کرنا چاہتے ہو، اس سے نفع اٹھانا چاہتے ہو، تو پھر تم اس کا کچھ کرایہ تو ادا کرو، جزیہ دے کے پھر یہاں رہو گے۔ اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے، نہ کرو، کوئی جبر نہیں ہے، جزیہ بھی نہیں دیتے پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی جبر نہیں، پھر بھاگ جاؤ یہاں سے، پھر یہ سرزمین خالی کر دو۔ یہاں رہو گے تو کیسے رہو گے؟ یہ سرزمین اسلام ہے، اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی حکومت ہے، تو تم یہاں کیسے رہو گے؟ یا اسلام قبول کر کے رہو، یا پھر تاج اسلام حکومت اسلامیہ قبول کر کے، ماتحتی قبول کر کے رہ سکتے ہو۔ اگر تم اسلام بھی قبول نہ کرو، اسلامی حکومت بھی قبول نہ کرو، تو پھر تم باغی بن کے کیسے یہاں رہ سکتے ہو؟ اللہ کے دشمن، دین کے دشمن، اور باغی بن کے کیسے رہو گے؟ بس 3 میں سے پھر ایک ہے، یا اسلام قبول کر لو، نہیں کرتے تو پھر جزیہ دینا پسند کرو، اسلامی حکومت قبول کرو، یہ نہیں کرتے تو پھر یا بھاگو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان کے لیے 3 نمبر، اہل کتاب کے لیے اسلام اگر قبول نہیں کرتے، جزیہ ذمہ بن کر ہو، یہ بھی قبول نہیں کرتے، اب تیسرا نمبر ہے قتال کا۔ تو اہل کتاب یہود و نصارہ کے لیے دعوت اسلام کے 3 نمبر ہجرت فرمانے کے بعد، اور جو مشرکین عرب تھے ان کے لیے وہی 2 نمبر، کلمہ پڑھو، نہیں پڑھتے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، نہیں تو یہ سرزمین چھوڑ دو۔ اور 10 یہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو حجاج کا قافلہ مدینہ منورہ سے آیا تھا، 300 حجاج تھے صحابہ کرام۔ امیر الحجاج حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعلان حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگائے کہ وہاں آپ نے حج کے موقع پر، چونکہ شہر کے، دیہاتوں کے، آس پاس کے قبائل کے سب وہاں آئے ہوئے ہوں گے، کافر مشرک، سب کے سامنے یہ 4 اعلان کر دینے ہیں۔ ایک اعلان یہ تھا کہ اس زمانے میں کچھ لوگ ننگے بھی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ انہی کپڑوں کو تو ہم نے پہن کے چوری کی ہے، انہی کپڑوں کو پہن کے ہم نے ڈاکہ مارا ہے، گناہ کیے، اب انہی کپڑوں جن کے ساتھ ہم نے گناہ کیا، انہی کے ساتھ کیسے طواف کریں؟ وہ ان کو اتار کے رکھ دیتے تھے تو ننگے حالت میں پہنچ جاتے تھے۔ تو 4 اعلان وہاں کیے گئے، تو ان 4 اعلان میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ اے مشرکو، اللہ اور اللہ کا رسول
تم سے براعت کا اعلان کرتا ہے، لا تعلقی کا، براعت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین واذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ یہ اعلان کیا گیا مشرکو بھی مانو اللہ اور اس کے رسول کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اگر کوئی معاہدے تھے تو وہ ختم ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ 4 ماہ تمہیں مہلت دی جاتی ہے، 4 ماہ، 4 ماہ کے اندر یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل نہیں ہوتے تو یہ سرزمین اسلام چھوڑ کے چلے جاؤ، باہر چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، روم چلے جاؤ، نکل جاؤ۔ اور اگر 4 ماہ کے اندر تم اسلام میں بھی داخل نہ ہوئے، سرزمین اسلام چھوڑ کے کہیں اور بھی نہ گئے، تو پھر تمہیں گاجر اور مولی کے طرح کاٹ کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور صحابہ کو حکم دیا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ۔ یہ 4 ماہ جو مہلت کے دیے ہیں، جب یہ گزر جائے، اگر یہ مشرک یہاں اسلام میں بھی نہ آئے، چھوڑ کے نہ نکلیں، جہاں ملے، چوک میں، چوراہے میں، گلی کوچ میں، جہاں ملے وہی قتل کر دو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ ان بیمانوں کو، اللہ کے باغیوں اور دشمنوں کو وہی قتل کر دو۔ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، گرفتار کرو، وَاحْصُرُوهُمْ، ان کو محاصرے میں لے لو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ہر چوک اور چوراہے، گلی اور کوچے میں بیٹھ جاؤ، جہاں دشمن ملے وہی سے اس کو جہنم پہنچا دو۔ فَإِن تَابُوا، ہاں اگر اب بھی یہ توبہ کر لیں، نماز بھی قائم کریں، تو اب پھر ان کی راہ چھوڑ دو، پھر یہ بھائی بن گئے، پھر تم مسلمان ہو گئے، پھر ٹھیک ہے، نہیں تو پھر ان کو آگے کر دو۔ تو ان کے لیے 2 نمبر تھے کہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاؤ یا پھر یہ سرزمین چھوڑ دو، نہیں تو پھر جہنم کی جانے کی تیاری کرو۔ تو ان کے لیے، مشرکوں کے لیے دعوت اسلام کے 2 نمبر، اور یہود و نصارہ کے لیے 3 نمبر۔ تو زبردستی نہ ان کو کلمہ پڑھانے کا حکم ہے، نہ ان کو کہا گیا کہ کلمہ پڑھتے ہو اپنے اختیار سے تو پڑھو، نہیں تو یہ سرزمین اسلام چھوڑ دو۔ یہ تلوار نہیں رکھی کہ زبردست پڑھو کلمہ نہیں تو مار دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایسے یہود و نصارہ کو اسلام قبول کرو، نہیں کرتے چلو پھر نہ کرو، لیکن پھر تم جزیہ دے کے زندگی بسر کرو، اسلامی حکومت قبول کرو۔ اب اگر وہ یہ کہ نہ اسلام قبول کرتے ہیں نہ اسلامی حکومت قبول کرتے ہیں، تو پھر اس کا کیا نام ہے؟ بدماشی نہیں تو کیا ہے؟ بغاوت نہیں تو کیا ہے؟ تو اب فرمایا اب ان کے ساتھ قتال کرو۔ تو یہود و نصارہ اہل کتاب کے ساتھ دعوت اسلام کے 3 نمبر اور مشرکوں کے لیے 2 نمبر، کلمہ پڑھو نہیں تو قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب بتائیں یہ ہم ان 3 نمبروں پر کوئی عمل کرتے ہیں؟ ہم کسی کافر مشرک کو سرے سے دعوت نہیں دیتے، ہم تو کافر مشرک کو دعوت نہیں دیتے، ہم تو گلی کوچے میں بھی جاتے ہیں تو بس وہ جو اپنے ہوتے ہیں بس ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں اور دوسروں کو چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور اگر دے دیں، فرض کرو کسی یہودی، کسی عیسائی، کسی غیر مسلم کا دروازہ کھٹکھٹائیں بھی، تو کیا ہم آگے ان کو کہتے ہیں کلمہ پڑھو؟ نہیں پڑھتے، نہیں پڑھتے۔ جدیا دو، جدیا نہیں دیتے، تیار ہو جاؤ، کہتے ہیں ایسا؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ تو جو دعوت اسلام کے مکہ میں نمبر تھے وہ صرف 1 ہی نمبر چلتا رہا، ہجرت کے بعد مشرکوں کے لیے 2 اور اہل کتاب کے لیے 3 نمبر۔ اب ہم یہ غور کریں کہ ہم اگر وہی عمل کر رہے ہیں تو یہ ہے کار نبوی، یہ ہے کار صحابہ، ہم ہیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے، اسی طرح عمل کرنے والے۔ اور اگر اس طرح نہیں کر رہے تو پھر ہماری کمزوری ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسلام مغلوب ہو گیا، مسلمان مظلوم ہو گئے، کفر سر پر چڑھ گیا۔ وہ اس وقت صرف چند صحابہ کرام، 2 پھر 4 پھر 6 پھر 8 پھر 10، اور وہ چند صحابہ کرام اور پوری دنیا کفر، پوری دنیا میں کافر و مشرک و بیمان، پوری دنیا میں۔ اسلام تو ابھی آیا ہی مکہ میں، تو ابتدا ہی یہاں سے ہو رہی ہے۔ وہ چند صحابہ پوری دنیا میں کفر، پھر وہ چند اللہ نے ان کو قوت ہمت کی، انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی، وہ آئے اور کفر کے ستونوں کو گراتے گئے اور دین کی دعوت کو آگے لے کے چلے گئے، بڑے بڑے کفر کے پہاڑوں کو گراتے گئے اور دین کی دعوت کو لے کے آگے چلے گئے۔
وہ دنیا پر اسلام کو جو غلبہ نصیب ہوا تھا وہ جہاد اور قتال کرنے کے بعد ہوا تھا نا. وہ ٹکرائے تھے نا یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے، ایرانیوں سے، رومیوں سے، وہ سب جگہ پر ہر کافر سے وہ ٹکرائے تھے نا. اور یہ اللہ کا حکم تھا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. قتال کرو ان دین کے دشمنوں کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور اللہ کا دین غالب ہو جائے. پھر انہوں نے اس پر عمل کیا، قتال کیا. پھر ان کے سامنے وہ یہودیت بھی ختم ہوتی گئی تو عیسائیت بھی ختم ہوتی گئی تو آج پرست مجوسی ایرانی وہ بھی ختم ہو گئے تو مشرکین عرب، سارا عرب دشمن، سارے یہودی دشمن، سارے عیسائی دشمن، سارے مجوسی ایرانی آگ پرست آتش قدر کی پوجا کرنے والے، ساری دنیا ان کی دشمن تھی. لیکن انہوں نے اللہ کی ہدایات پر عمل کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی، وہ پوری دنیا پر اسلام کے جھنڈے لہرا دیے. کتنی بڑی عجیب بات ہے کہ ساری دنیا ان کی مخالف، ساری دنیا. لیکن انہوں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا ساری دنیا سے کیسے ٹکر لے لیں گے، چند آدمی ہیں ہمارے پاس تو اتنا اسلحہ بھی نہیں، اتنا گھوڑے بھی نہیں، افراد بھی نہیں، ادھر بھی سارے دنیا کے آخری کونے تک کافر، ادھر بھی دنیا کے آخری کونے تک کافر، اس طرف بھی ساری دنیا میں کافر، آگے پیچھے سارا کفر ہی کفر. تو ہم چند لوگ کن کن سے ٹکرائیں گے؟ انہوں نے اس کو نہیں سوچا. انہوں نے کہا مالک کا حکم ہے بس. انہوں نے لبیک کہا، آگے چلے. اللہ نے دیکھو دنیا کے اندر اسلام کو عزت نصیب فرمائی. اور ہم کہتے ہیں بس بچا کے، بس ذرا جان بھی بچی رہے، مال بھی بچے رہے، بچے بھی بچے رہے، کاروبار بھی بچا رہے، اسلام کو بھی غلبہ نصیب ہو جائے. اسلام کے لیے نہ ہم وقت دیں، نہ مال دیں، نہ اولاد دیں، نہ خود جان پیش کریں اور کہتے ہیں اللہ اسلام کو غلبہ نصیب فرما دے، غلبہ نصیب فرما دے. ایسے تو نہیں ہوتا، ایسے تو نہیں ہوتا. تو دین کے قبول کرانے میں تو جبر نہیں، لیکن اگر کچھ دین قبول کر لے اپنی خوشی سے، پھر وہ بدماشی کرے، بدکاری کرے، سنگسار کر کے اس کو ختم کر دینے کا حکم ہے. اب اگر کوئی شادی شدہ آدمی ہو، ہے مسلمان، مرد عورت دونوں یا ایک شادی شدہ ہو، پھر اگر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں تو شریعت کا حکم ہے کہ اس کو کھلی جگہ پر لے آؤ، ہر طرف سے لوگ کھڑے ہو جائیں اور اپنی گود میں اپنے جھول میں پتھر اینٹ روڑا بھر لیں اور ہر طرف سے پتھروں کی بارش کر کے وہی ڈھیر کر دیں، وہی ختم کر دیں. یہ اللہ کا حکم ہے. اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہو تو پھر اس کو الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 درے مارو. مر گیا بچ گیا. اب اگر کوئی شخص اس کو درے مارے، سنسار کرے اور دوسرا آدمی پڑھنا شروع کر دے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو سختی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ دین میں تو سختی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ دین قبول کرانے میں سختی نہیں، لیکن تو قبول کر کے کوئی اگر بدماشی کرے تو پھر اس کا چوری کرے ہاتھ کاٹو، ڈاکہ مارے ہاتھ بھی کاٹو، اس کی ٹانگ بھی کاٹ دو، پاؤں بھی کاٹ دو. اور اگر وہ بدکاری کرے تو سنسار کر دو. اور اگر وہ نماز چھوڑے تو آپ کو پتہ ہے کیا حکم ہے کہ اس کو وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے، بیمان ہے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے، مرد ہو یا عورت ہو، عاقل بالغ ایک مسلمان ایک نماز چھوڑ دے، وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے. اتنا بڑا جرم اس نے کیا رکن اسلام کو چھوڑ کے کہ اللہ کی زمین کے اوپر چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا. اس کو قتل کرو، مرتد ہو گیا، بیمان ہو گیا، اور اس کو نہ غسل دو، نہ کفن دو، گھسیٹ کے اس کو گڑھے میں ڈال کے دفن کر دو، کتے کی طرح. اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا. اور حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے، واقعی ایک نماز جان بوجھ کر کے جو اس نے چھوڑی ہے، جرم واقعتاً اس نے اتنا کیا ہے کہ وہ زندہ رہنے کے اور زمین پر چلنے کے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے، کھانے اور پینے کے اب لائق نہیں رہا. اس کو قتل کر دو. البتہ اس کو ہم گناہگار سمجھ کے قتل کریں گے، تعزیراً قتل کریں گے، مرتد نہیں سمجھیں گے، بے دین نہیں سمجھیں گے، ہے تو مسلمان لیکن گناہ اتنا بڑا کیا ہے کہ اب یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے. جیسے کوئی بدکاری کرے تو اس کو سنسار کر دیتے ہیں، ایسے اس کو بھی قتل کریں گے، لیکن اس کو کفن دفن مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں گے، کیونکہ ہے مسلمان، ہے تو گناہ گار، گناہ اس نے بڑا کیا ہے، لیکن اس کو زندہ رہنے کا اب حق نہیں رہا.
اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو جیل میں اٹھا کے ڈال دیں گے، بس یہ تا وقت ہے کہ سب کے سامنے علل اعلان توبہ نہ کرے، سب کے سامنے توبہ کرے، اس نماز کی قضا لوٹائے، آئندہ لوگوں کے سامنے عہد کرے، اللہ سے بھی عہد کرے کہ آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا، تو پھر اس کو جیل سے باہر نکالنا، ورنہ جیل کے اندر بند رکھو تا وقت کہ وہی مر جائے، اس کا جنازہ نہیں سن جائے۔ اب اگر کوئی یہ جو شریعت کے اندر احکام ہیں کہ اگر کوئی چوری کرے تو یہ سزا، ڈاکہ ڈالے تو یہ سزا، یہ ہے مسلمان کے لیے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کر لیا، ایمان قبول کر لیا، اپنی خوشی سے قبول کرنے کے بعد اب اگر وہ باہر نکلا ہے اور خلاف شریعت اسلام کلمہ بھی پڑھتا ہے اور خلاف اسلام کام کرتا ہے، اب اس کو جوتے بھی پڑیں گے، کوڑے بھی پڑیں گے، رجم بھی ہوگا، اب اس پر سختی ہوگی۔ تو اب کہیں کوئی تھوڑی سی سختی ہو، کسی کو اگر کہا جائے کہ آپ یہ ڈش اینٹینا لگایا ہوا ہے، یہ بدماشی کا اڈا ہے، یہ کیبل نیٹ ہے، فلاں، یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ ایسا نہ کریں، تو آگے وہ یہ آیت پڑھ کے کہتا ہے دین میں جبر نہیں ہے، بس آپ نے مجھے دعوت دے دی، مانوں نہ مانوں گا میرا کام ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا مطلب اور ہے، اس کا مطلب اور ہے۔ دین کے قبول کرانے میں تو زبردستی نہیں، لیکن قبول کر کے اگر کوئی بدماشی کرے تو اس کی بدماشی کو روکنے کے لیے جبر ہے، پھر زبردستی ہے، پھر اس کے لیے سزا ہے، ان کے لیے کوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احکام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے مشرک تھے، اوس اور خزرج، اور تین قبیلے بڑے بڑے یہود کے تھے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ بڑے قبیلے تھے، اور بھی کچھ تھے، پھر کچھ خیبر میں تھے، فدق میں تھے۔ خیبر مدینہ منورہ سے 200 میل کے فاصلے پر ہے، فدق بھی فاصلے پر ہے، اور یہ تین قبیلے مدینہ کے آس پاس رہتے تھے۔ ان کے مدرسے تھے کیونکہ یہ لوگ صاحب علم شمار ہوتے تھے، تورات ان کے پاس تھی، اگرچہ انہوں نے اس میں تغیر تبدل کر دیا تھا، لیکن آسمانی کتاب تو تھی، اور قرآن کے بعد بڑی مقدس کتاب تورات ہے، صدیوں تک اسی کا نظام چلتا رہا، انبیاء بنی اسرائیل اسی کی تبلیغ کرتے رہے، انہی کے احکام کو وہ چلاتے رہے، تو وہ صاحب علم شمار ہوتے تھے، ان کے مدرسے تھے، ان کے پڑھنے پڑھانے کا نظام بھی تھا، اور وہ مالدار بھی تھے، تجارت پر ان کا قبضہ تھا۔ مشرک جو تھے یہ کمزور تھے، تو مشرکوں نے اپنے بچے ان کو دے دیتے تھے، جیسے غریب لوگوں کا کوئی بچہ جو ہی جوان ہوتا ہے تو وہ چودھری کے ڈیرے پر گیا، پھر دوسرا ہوا تو پھر وہ چودھری کا ٹریکٹر چلائے گا، تیسرا ہوا تو پھر وہ ڈیرے پر کھڑا ہے۔ ایسے ہی یہ اوس اور خزرج جو تھے، انہوں نے اپنے بچے یہودیوں کے، چونکہ وہ مالدار تھے، ان کے حوالے کر رکھے تھے، انہوں نے ان کو وہ کچھ پڑھانا بھی سکھایا، دنیا کے کام بھی سکھائے، ساتھ ساتھ ان کو یہودی بنا دیا۔ یہ مشرک تھے، وہ یہودی بن گئے، کھلایا انہوں نے، پلایا انہوں نے، پہنایا انہوں نے، تو پھر وہ انہی کے ہو گئے۔ اب جب اسلام آیا، یہ مشرک قبائل اوس اور خزرج انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بیٹے ان کے یہودیوں کے پاس تھے، وہ یہودی تھے، اب یہ مسلمان ہو گئے، وہ یہودیت پر قائم رہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن 2 ہجری میں یہود بنو قینقاع کو جلا وطن کیا، ان کو کہا مدینہ چھوڑو، بھاگو یہاں سے، خیبر چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، ان کو نکال دیا۔ سن 4 ہجری میں بنو نذیر کے قبیلے پر آپ نے چڑھائی کی، 15 دن تقریباً جنگ جاری رہی، پھر ان کو جلا وطن کیا کہ یہ علاقہ خالی کرو، نکلو یہاں سے، کلمہ نہیں پڑھتے تو بھاگو یہاں سے، پھر وہ بھی خیبر اور کچھ شام چلے گئے۔ وہ جب جانے لگے تو ان مسلمان اوس اور خزرج کے جو پہلے مشرک تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے تھے، ان کی جو اب اولاد ان کے پاس تھی، وہ بیٹے بھی جوان ہو چکے تھے، جب حضور نے ان کو جلا وطن کیا، وہ جانے لگے تو ان کے بیٹے بھی ان کے ساتھ جانے لگے، انہی کے پاس جو رہتے تھے۔ اب ان مسلمانوں نے، انہوں نے جبراً ان کو روکنا چاہا اور کلمہ پڑھو، ادھر ہمارے ساتھ رہو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو تمہارے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم تو ان کے ساتھ جائیں گے، ہم ہیں ان کے، کھلایا انہوں نے، پلایا انہوں نے، پہنایا انہوں نے، تعلیم انہوں نے ہمیں دی، تم اگر ہمارے ماں باپ ہوتے تو ہم تمہارے پاس ہوتے، ہم تو ان کے پاس رہے ہیں۔ اب یہ کہنے لگے تم ہماری اولاد ہو، وہ کہنے لگے کہ تمہاری ہوں گے تو ہوں گے، لیکن اب ہم انہی کے پاس جائیں گے۔ اس پر انہوں نے چاہا کہ ہم ان کو زبردستی روک لیں اور ان کو کلمہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا دین کے معاملے میں، دین قبول کرانے کے معاملے میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں۔ آپ دعوت دیں، سمجھائیں، اگر قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، قبول نہ کریں تو آپ ان کو زبردستی نہیں روک سکتے۔ یہ آیت کریمہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں یعنی دین کے قبول کرانے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق واضح ہو چکی، جدا ہو چکی ہدایت گمراہی سے۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، سب کو پتہ ہے، رب نے سمجھ دے دی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت،
بس جو شخص انکار کرے طاغوت کا یعنی معبودان باطلہ کا، کفر کا، سحر کا، کہانت کا، جادو کا انکار کرے، بت پرستی کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور ایمان لائے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ پس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط حلقہ، مضبوط کڑا، مضبوط کنڈا، لَا انفصام لَهَا ایسا مضبوط کڑا کہ اس کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا بس وہ مضبوط پختگی کے ساتھ ظاہر و باطن سے پڑھ لیا، بس وہ اسلام کے مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا۔ واللہ سمیع علیم اور اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اب اس کے بعد علی دوسری آیت کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم کے چھٹے پارے میں بھی یہ آیت ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر بھی یہ فرمایا کہ بے شک تمہارے دوست تو اللہ ہیں، تمہارے دوست تو اللہ کے رسول ہیں، تمہارے دوست تو وہ مومن ہیں جو نماز اور روزے کے زکوٰۃ کے ادا کرنے کے پابند ہیں، جو اللہ کے ہاں رکوع اور عاجزی کرنے والے ہیں۔ کافروں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو دیندار مومن ہیں، اللہ اور اس کا رسول اور جو دیندار مومن ہیں وہ تمہارے دوست ہیں۔ اس آیت میں بھی فرمایا اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کفر کی اندھیریوں سے نکال کے ایمان کی توحید کی روشنی پر چلا دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست وہ معبودان باطل ہیں، بت جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو کافروں کو اسلام کی روشنی سے نور سے نکال کے کفر کے اندھیریوں میں دھکیل دیتے ہیں، نتیجہ یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لہذا کافروں سے آدمی اجتناب کرے، ان کے ساتھ اپنے مراسم نہ رکھے، ملنا جلنا منع ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں، کارساز ہیں ان کے جو ایمان لا چکے، یخرجہم اللہ ان ایمان والوں کو نکالتا ہے من الظلمات تاریکیوں سے یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے الی النور ایمان کی توحید کی سنت کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم ان کے دوست الطاغوت وہ ہیں معبودان باطلہ، یخرجونہم وہ معبودان باطلہ ان کافروں کو نکالتے ہیں من النور ایمان کی روشنی سے الی الظلمات کفر کے اندھیریوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار یہ کفر کی طرف جانے والے یہ ہیں آگ والے یعنی جہنم کی آگ، ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔